اس لڑکی نے تمہیں چھونے کی ہمت کیسے کی؟ زریز کی آنکھیں غصے سے خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے شیشے کا گلاس دیوار پر دے مارا جو کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا۔ وہ میرا کزن ہے، صرف مبارکباد دے رہا تھا، عزیر نے ڈرتے ہوئے صفائی پیش کی۔ زریز نے ایک ہی جست میں اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ تم میری ہو، اگر آج کے بعد کسی غیر مرد کا سایہ بھی تم پر پڑا تو میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا اور تمہیں اس کمرے سے باہر نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ اس کی درندگی دیکھ کر عزیل کی روح تک کانپ گئی۔ رات کی تاریکی گہری ہو رہی تھی اور شہر کے سب سے مہنگے اور عالیشان ہال میں یونیورسٹی کا سالانہ فنکشن پورے عروج پر تھا۔ روشنیوں سے جگمگاتے اس ہال میں ہر طرف کہکے اور مسکراہٹیں بکھری تھیں، مگر ہال کے ایک تاریک کونے میں وی آئی پی صوفے پر بیٹھا وہ شخص ان سب سے بالکل بے نیاز تھا۔ زریز خان، ایک ایسا نام جس کی دہشت سے شہر کے بڑے بڑے بزنس مین کانپتے تھے۔ سیاہ تھری پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں سلگتا ہوا سگار تھامے، اس کی گہری اور پوری اسرار آنکھیں ہال کے دروازے پر جمی تھیں۔ وہ وہاں صرف ایک مہمان خصوصی کے طور پر آیا تھا جسے جلد ہی واپس جانا تھا، مگر پھر اچانک اس کی نگاہوں کا زاویہ ٹھہر سا گیا۔ دروازے سے داخل ہونے والی وہ لڑکی کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ عزیل سرخ رنگ کے سادہ مگر انتہائی دلکش لباس میں، کھلے سیاہ ریشمی بالوں کے ساتھ، جب وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بے ساختہ ہنستی ہوئی اندر آئی تو زریز خان کے ہاتھ میں سگار کی راکھ وہیں جم گئی۔ اس کی ہنسی کی کھنک جیسے زریز کے سرد وجود میں آگ لگا گئی تھی۔ اس نے سگار ایشٹرے میں مسلا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی عقاب جیسی تیز نظریں اب صرف اور صرف عزیل کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ یہ کوئی عام سی محبت نہیں تھی، یہ ایک جنون کی شروعات تھی، ایک ایسا خطرناک خبط جو اب اس لڑکی کی پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لینے والا تھا۔ زریز نے اپنے سیکرٹری کو اپنی طرف جھکنے کا اشارہ کیا اور اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی جب اس نے صرف ایک جملہ کہا، مجھے اس لڑکی کی پوری ہسٹری چاہیے، کل صبح کا سورج نکلنے سے پہلے۔ دوسری طرف عزیل اس بات سے مکمل طور پر بے خبر تھی کہ شہر کا سب سے خطرناک شکاری اس پر اپنی نظریں گاڑ چکا ہے اور اس کی آزادی کے گنے چنے دن باقی ہیں۔ اگلی صبح عزیل کے گھر کا ماحول کسی ماتم خانے سے کم نہ تھا۔ اس کے والد کمال صاحب، جو ایک باوقار بزنس مین تھے، آج سر پکڑے بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ ان کی کمپنی اچانک دیوالیہ ہونے کے قریب آ گئی تھی اور ان پر راتوں رات کروڑوں کا ایک ایسا قرض چڑھ چکا تھا جس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ اگر آج شام تک انہیں کوئی بڑا انویسٹر نہ ملتا تو ان کا گھر، ان کی زندگی بھر کی عزت، سب کچھ نیلام ہو جاتا۔ کمال صاحب کے پاس ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق آخری امید صرف شہر کا سب سے بڑا ٹائکون زریز خان تھا۔ وہ کانپتے قدموں اور ٹوٹے ہوئے غرور کے ساتھ زریز کے عالی شان ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ زریز اپنی بلیک لیدر کی گھومنے والی کرسی پر بیٹھا، ہونٹوں پر ایک سرد اور فاتحانہ مسکراہٹ سجائے ان کا ہی انتظار کر رہا تھا، کیونکہ یہ بساط تو اسی نے بچائی تھی۔ کمال صاحب نے روتے ہوئے اسے اپنے حالات بتائے اور مدد کی بھیک مانگی۔ زریز نے خاموشی سے ان کی بات سنی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی درندگی، تکبر اور فیصلہ کن انداز تھا جب اس نے کہا، میں تمہارا سارا قرض اتار دوں گا کمال صاحب، تمہاری کمپنی بھی بچا لوں گا اور تمہیں مزید طاقتور بنا دوں گا، مگر میری ایک چھوٹی سی قیمت ہے۔ کمال صاحب نے امید بھری اور ممنون نظروں سے اسے دیکھا۔ جو قیمت آپ مانگیں گے زریز صاحب، میں دوں گا، بس میری عزت بچا لیں۔ زریز نے ٹیبل پر پڑی ایک تصویر ان کی طرف سرکائی اور اس کی آنکھوں میں ایک پاگل پن چمکا۔ مجھے یہ لڑکی چاہیے، تمہاری بیٹی عزیل، ہمیشہ کے لیے۔ کمال صاحب کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی کھسک گئی۔ یہ کوئی بزنس ڈیل نہیں تھی، یہ ان کی معصوم بیٹی کی زندگی کا سودا تھا۔ انہوں نے ہڑبڑا کر انکار کرنا چاہا، مگر زریز نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد لہجے میں وارننگ دی، تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں کمال صاحب، یا تو آج رات اپنے پورے خاندان کے ساتھ سڑک پر آ جاؤ اور جیل کی سران بھری ہوا کھاؤ، یا پھر چپ چاپ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، فیصلہ تمہارا ہے۔ اسی شام جب کمال صاحب ہارے ہوئے جواری کی طرح
ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ گھر پہنچے تو عزیل ان کی حالت دیکھ کر ان کے گلے لگ کر رو پڑی۔ جب اسے اس ظالمانہ سودے اور اپنے بکنے کی قیمت کا علم ہوا تو اس کے پیروں تلے سے بھی زمین نکل گئی۔ عشق دنیا پل بھر میں اجڑ گئی اور چیخی چلائی۔ اس نے بغاوت کی، مگر اس کے بوڑھے باپ کی سفید داڑھی، ان کے جھکے ہوئے کندھوں اور بے بسی کے آنسوؤں نے اسے اندر تک توڑ کر خاموش کر دیا۔ اس نے اپنے باپ کی زندگی اور عزت بچانے کے لیے گھٹ گھٹ کر روتے ہوئے اپنی گردن جھکا دی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس جہنم میں قدم رکھنے جا رہی ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ زریز خان کا وہ عالیشان محل اس کے لیے ایک ایسے سونے کا پنجرا ثابت ہونے والا ہے جہاں اس کی سانسیں تو چلیں گی مگر مرضی صرف اور صرف زریز کی ہوگی۔ اور یوں عزیل کے آنسوؤں کی سیاہی اور اس کی سسکیوں کی گونج میں اس رات اس نکاح نامے پر دستخط ہو گئے جس نے اسے ہمیشہ کے لیے ایک ایسے درندے کی قید میں دے دیا جس کا عشق اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ سرخ عروسی جوڑا جو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے آج عزیل کے وجود پر کسی بھاری اور دہکتے ہوئے کفن کی طرح لپٹا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر سجا جھومر اور ہاتھوں کی مہندی اسے اپنی ہتکڑیاں اور بیڑیاں لگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی مگر اس کی آنکھوں سے گرنے والے گرم آنسو اس کے بھاری میک اپ کو چیرتے ہوئے اس کی گود میں گر رہے تھے۔ کمال صاحب دور کھڑے اپنی بیٹی کی زندہ درگوری کو دیکھ کر خون کے گھونٹ پی رہے تھے۔ ان کی عزت تو بچ گئی لیکن ان کی سانسیں جیسے رک سی گئیں۔ رخصتی کا وہ منظر کسی جنازے سے کم نہیں تھا۔ کوئی ڈھول نہیں، کوئی گیت نہیں، بس ایک گہرا دم گھٹنے والا سناٹا تھا جو عزیل کی گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جب زریز خان کی سیاہ چمچماتی گاڑیوں کا قافلہ اس کی پرتعیش مگر خوفناک حد تک بڑی حویلی کی آہنی دروازوں سے اندر داخل ہوا تو عزیل کو یوں لگا جیسے وہ کسی اژدھے کے غار میں آ گئی ہو۔ حویلی کی بلند و بالا دیواریں، تاریک راہداریاں اور جگہ جگہ مجسموں کی طرح کھڑے پہرے دار اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ گھر نہیں بلکہ ایک سونے کا پنجرا ہے جس میں اس کی پرواز ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ اسے ملازماؤں کی نگرانی میں ایک انتہائی شاندار، شاہانہ اور پھولوں سے سجے کمرے میں لایا گیا مگر گلابوں کی وہ تیز مہک عزیل کے حواسوں پر کسی زہر کی طرح اثر کر رہی تھی۔ وہ کامتے وجود کے ساتھ بستر کے ایک کنارے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا کر اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی ہی دھڑکنوں کی آواز خوفزدہ کر رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں جیسے رک سی گئیں اور پھر اس بند کمرے کی خاموشی کو باہر سے آنے والے قدموں کی آہٹ نے توڑا۔ دروازے کا ہینڈل گھوما اور زریز خان اندر داخل ہوا۔ اس کے آتے ہی کمرے کا درجہ حرارت میں جیسے اچانک کمی آ گئی ہو۔ اس کا مہنگا تلخ اور مردانہ عطر ہوا میں گھلنے لگا جو عزیل کے لیے مزید وحشت کا باعث تھا۔ زریز نے دروازہ بند کیا اور کلک کی وہ آواز عزیل کے سماعتوں پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی کیونکہ اس آواز کے ساتھ ہی اس کی واپسی کے سارے راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے تھے۔ زریز نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے ایک شکاری کی طرح آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھا۔ عزیل نے خوف سے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں اور اس کے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے سرخ لہنگوں کو سختی سے مٹھیوں میں جکڑنے لگے۔ زریز بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھک کر اپنے دونوں ہاتھ عزیل کے دونوں طرف بیڈ پر ٹکا دیے اور اسے مکمل طور پر اپنے سائے کے حصار میں قید کر لیا۔ چند لمحے صرف اس کی بھاری سانسوں کی آواز گونجتی رہی، پھر زریز کے مضبوط اور سرد ہاتھوں نے عزیل کا گھونگھٹ آہستہ سے پیچھے کیا اور اس کا آنسوؤں سے بھیگا، پیلا پڑتا ہوا مگر بے حد حسین چہرہ اس کی عقاب جیسی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ زریز کی آنکھوں میں کوئی عام شوروں والی نرمی یا محبت نہیں تھی بلکہ ایک خطرناک حد تک جنونی چمک اور فتح کا غرور تھا۔ اس نے اپنی رف اور سخت انگلیوں کی پوروں سے عزیل کے گال پر رینگتے ہوئے ایک آنسو کو صاف کیا۔ اس کا یہ چھونا اتنا غیر متوقع اور سنسنی خیز تھا کہ عزیل کا پورا وجود ایک جھجری لے کر کانپ اٹھا۔ ڈر رہی ہو؟ زریز کی آواز ایک خمار آلود اور گہری سرگوشی کی طرح نکلی جو سیدھے عزیل کے روح میں اتر گئی۔ عزیل کی زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر آواز جیسے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ زریز نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جیب سے ایک انتہائی قیمتی اور بھاری ہیرے کی انگوٹھی نکالی۔ اس نے عزیل کا کانپتا ہوا برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ اپنے مضبوط اور گرم ہاتھ میں لیا۔ عزیل نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کمزور سی کوشش کی مگر زریز کی گرفت کسی فولادی شکنجے کی طرح تھی جسے توڑنا ناممکن تھا۔ اس نے بے حد زبردستی مگر ایک عجیب سی نزاکت کے ساتھ وہ انگوٹھی عزیل کی انگلی میں پہنا دی اور پھر اس کے کان کے بالکل قریب جھک کر اس انداز میں بولا
کہ عزیل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ انگوٹھی نہیں، میری مہر ہے عزیل۔ آج سے اس لمحے سے تم پر، تمہاری وجود پر، تمہاری سوچوں پر، یہاں تک کہ تمہارے ان گرتے ہوئے آنسوؤں پر بھی صرف اور صرف میرا حق ہے۔ تم کوئی عام بیوی نہیں ہو، تم میرا خبط ہو، میری ملکیت ہو، اور میری ملکیت پر اگر کسی نے بری نظر تو دور سایہ ڈالنے کی بھی کوشش کی تو میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ موت بھی پناہ مانگے گی۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اس پنجرے میں ایک ملکہ بن کر رہنا چاہتی ہو یا ایک قیدی بن کر، لیکن یاد رکھنا عزیل، اس کمرے میں اور میری اس قید سے نکلنے کا راستہ صرف موت کی طرف جاتا ہے۔ اس کے یہ الفاظ اور اس کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی درندگی نے عزیل کو اندر تک چیر کر رکھ دیا۔ اسے شدت سے احساس ہوگا کہ اس کی زندگی کا سب سے بھیانک اور سیاہ ترین باب آج سے شروع ہو چکا ہے، اور اس کی جنونی شخص سے اسے کوئی معجزہ۔ حویلی کے وسیع اور عریض لان میں آج زریز خان کی شادی کی خوشی میں ایک انتہائی شاندار اور پرتعیش تقریب کا اہتمام کیا گیا، جہاں شہر کی ہر بڑی اور بااثر شخصیت موجود تھی۔ کہکو، موسیقی اور مبارکبادوں کے شور میں گھری عزیل ایک بھاری اور قیمتی اور روسی جوڑے میں ملبوس کسی بے جان اور خوبصورت گڑیا کی طرح صوفے پر بیٹھی تھی، جس کے اندر کی روح مر چکی تھی۔ اس کی سونی اور اداس آنکھیں ہجوم میں اپنے کسی اپنے کو تلاش کر رہی تھیں، اور پھر اس کی نظر اپنے کزن حماد پر پڑی، جو اس کے باپ کی طرف سے اس تقریب میں شریک ہوا تھا۔ حماد، جو ہمیشہ سے عزیل کا ایک ہمدرد اور خیال رکھنے والا بھائیوں جیسا کزن تھا، اس کی اتری ہوئی شکل اور بجھی ہوئی آنکھیں دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ وہ بھیڑ کو چیرتا ہوا سیدھا عزیل کے پاس آیا اور اس کے چہرے پر چھائی اداسی کو محسوس کرتے ہوئے محض ہمدردی اور تسلی کے جذبے سے اس نے اپنا ہاتھ شفقت سے عزیل کے کندھے پر رکھا اور مدھم آواز میں بولا، مبارک ہو عزیل، اپنا خیال رکھنا۔ عزیل نے بمشکل اپنے آنسو روکے اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ محض چند سیکنڈز کا ایک معصوم سا عمل تھا، مگر دور حال کے دوسرے کنارے پر کھڑے زریز خان کی عقاب جیسی تیز اور وحشی نگاہوں نے اس منظر کو دیکھ لیا تھا۔ حماد کا ہاتھ عزیل کے کندھے پر دیکھ کر زریز کی دماغ کی رگیں تن گئیں۔ اس کی مٹھی اتنی سختی سے بھینچ گئی کہ اس کے ہاتھ میں پکڑے جوس کے گلاس پر دراڑیں پڑ گئیں۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک دم خون اتر آیا تھا، اور وہاں موجود ہر شخص نے زریز کے چہرے پر طاری ہونے والی اس اچانک اور خوفناک درندگی کو محسوس کیا، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس سے کچھ پوچھ سکے۔ تقریب کا وہ باقی وقت عزیل کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھا، کیونکہ وہ دور سے زریز کی ان سرخ اور کھا جانے والی نگاہوں کی تپش اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ رات گئے جب آخری مہمان بھی رخصت ہو گئے اور حویلی میں دوبارہ وہی سرد سناٹا چھا گیا، تو عزیل ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے میں واپس آئی۔ ابھی اس نے بیڈ پر بیٹھ کر سکھ کا ایک سانس لیا تھا کہ کمرے کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا۔ زریز خان کسی بپرے ہوئے شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کی سانسیں دھونکنی کی طرح چل رہی تھیں اور اس کا چہرہ غصے سے بھیانک لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ عزیل کچھ سمجھ پاتی، زریز نے سائڈ ٹیبل پر پڑا شیشے کا بھاری جگ اور گلاس پوری طاقت سے سامنے دیوار پر دے مارا۔ چناکے کی ایک خوفناک آواز کے ساتھ شیشہ کرچی کرچی ہو کر پورے کمرے میں بکھر گیا، اور عزیل کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی۔ اس لڑکے نے تمہیں چھونے کی ہمت کیسے کی؟ زریز کی گرجدار آواز سے کمرے کی دیواریں ترک لرز اٹھیں۔ اس کی آنکھیں غم سے خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں اور ان میں ایک پاگل پن ناچ رہا تھا۔ عزیل خوف کے مارے پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ اس کا پورا جسم سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ میرا کزن ہے حماد، وہ تو صرف مبارکباد دے رہا تھا۔ اس نے روتے اور ہکلاتے ہوئے ڈرتے ڈرتے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی اس بات نے زریز کے اندر سلگتی آگ پر جیسے تیل چھڑک دیا۔ زریز نے ایک ہی جست میں بھری اور اس کے بالکل قریب پہنچ کر اپنے فولادے اور مضبوط ہاتھ سے عزیل کے لمبے ریشمی بال مٹھی میں سختی سے جکڑ لیے۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ عزیل کے منہ سے درد کی ایک سسکی نکل گئی اور اسے اپنا چہرہ اوپر اٹھانا پڑا۔ زریز کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اس کی گرم اور غصے سے بھری سانسیں عزیل کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ تم میری ہو، زریز پھنکارتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی وحشت تھی جو عزیل کی ہڈیوں میں اترتی چلی گئی۔ سن لو میری بات، تم صرف اور صرف میری ملکیت ہو۔ اگر آج کے بعد کسی غیر مرد کا سایہ بھی تم پر پڑا تو میں اس کا نام و نشان دنیا سے مٹا دوں گا، اور تمہیں اس کمرے سے باہر نکلنا تو دور، کھڑکی سے باہر جھانکنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ اتنا صفاق درندوں جیسا اور خطرناک تھا کہ عزیل کی روح تک کانپ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ اس رات عزیل کو پوری طرح یقین ہو گیا کہ وہ ایک ایسے نفسیاتی اور جنونی شکاری کے چنگل میں پھنس چکی ہے۔ اس خوفناک اور وحشت زدہ رات کے بعد حویلی کی صبح بھی عزیل کے لیے کسی تاریک رات سے کم نہ تھی۔
وہ شیشے کی کرسیوں سے بھرے شاہانہ کمرے کی ایک تاریک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے ساری رات یوں ہی جاگتی اور کانپتی رہی۔ زریز کی وہ دھاڑ، وہ مٹی میں جکڑے بال اور اس کی سرخ آنکھیں عزیل کے حواسوں پر ایک بھیانک سیب کی طرح سوار ہو چکی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا اگر اس نے ذرا سی بھی حرکت کی تو وہ درندہ دوبارہ اس پر جھپٹ پڑے گا۔ دوسری طرف زریز جو غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا تھا، ساری رات اپنی اسٹڈی میں سگار کے دھوئیں میں اپنی بے چینی اڑانے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ اسے اندازہ تھا اس نے اپنی وحشت میں عزیل کو کس حد تک خوفزدہ کر دیا۔ اس کے اندر کہیں ایک پچھتاوا سلگ رہا تھا، مگر زریز خان کی آسمان سے باتیں کرتی انا اور اس کا غرور اسے معافی مانگنے یا جھکنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ دوپہر کے وقت جب زریز خود اپنے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے لیے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو عزیل کسی سہمے ہوئے کبوتر کی طرح مزید دیوار کے ساتھ سمٹ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ چکا تھا اور اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں اس کی رات بھر کی اذیت کی گواہی دے رہی تھیں۔ زریز کے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے دانتوں میں دبا لیا تاکہ اس کی سسکیاں باہر نہ نکل سکیں۔ زریز نے کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی اور اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ عزیل کا کل رات کی طرح اس پر چلائے، اس سے بحث کرے، روئے، مگر عزیل کی وہ پتھرائی ہوئی خاموشی اور اس کی نظروں کا فرش پر گڑا رہنا زریز کو اندر سے کھا رہا تھا۔ کھانا کھا لو، زریز نے اپنے لہجے کو سخت مگر معمول پر رکھنے کی کوشش کی، مگر عزیل نے نہ سر اٹھایا نہ ہی کوئی جواب دیا، بس اس کے وجود کی کپکاہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ زریز نے جھک کر اس کا بازو پکڑنا چاہا تو عزیل نے ایک دم جھٹکے سے خود کو پیچھے کھینچا جیسے کسی سانپ نے اسے ڈس لیا ہو، اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک تازہ لڑی بہہ نکلی۔ اس کا یہ ڈر اور یہ خاموشی زریز کے صبر کے پیمانے کو چھلکا گئی۔ وہ عزیل کو ایک ملکہ، ایک زندگی کی طرح چاہتا تھا، کسی بے جان اور ڈری ہوئی لاش کی طرح نہیں۔ زریز کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے انتہائی غصے اور جھنجھلاہٹ میں ٹیبل پر رکھی کھانے کی ٹرے کو ایک زوردار لات ماری جس سے برتن ایک زبردست شور کے ساتھ دور جا گرے۔ عزیل نے چیخ مار کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ زریز نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں کندھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا اور اسے ہلکا سا جھنجھوڑتے ہوئے دہاڑا، مجھ سے بات کرو عزیل، میری طرف دیکھو، تم اس طرح مجھ سے ڈر کر یہ خاموشی کی چادر اوڑھ کر مجھے پاگل کر رہی ہو۔ میں نے تمہیں خریدا ضرور ہے مگر تمہیں مارنے کے لیے نہیں۔ مجھ سے ڈرو مت ورنہ میں سچ میں وہ درندہ بن جاؤں گا جو تم سمجھ رہی ہو۔ اس کی اس دھاڑ میں غصہ کم اور ایک عجیب سی بے بسی زیادہ تھی۔ ایک ایسا طاقتور شخص جو پوری دنیا کو جھکا سکتا تھا آج اپنی ہی قیدی کی خاموشی کے سامنے شکست کھا رہا تھا، مگر عزیل کے لیے وہ اب بھی ایک جلاد ہی تھا جس کی ہر حرکت اسے موت کے اور قریب لے جا رہی تھی۔ مسلسل ذہنی دباؤ، انجانے خوف اور قید کی اس گھٹن نے بلاخر عزیل کے اس نازک وجود کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ پچھلے کئی پہروں سے اس نے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں نیند کا کوئی شائبہ تھا، بس ایک لرزہ تھا جو اس کے جسم پر طاری تھا۔ اس شام جب زریز حویلی واپس آیا تو اس نے محسوس کیا عزیل کمرے میں ایک عجیب سی موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف رینگا۔ اس نے تیزی سے دروازہ کھولا تو سامنے منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ عزیل فرش پر بے سود پڑی تھی، اس کا چہرہ تپتے ہوئے توے کی طرح سرخ ہو رہا تھا اور سانسیں انتہائی بے ترتیب چل رہی تھیں۔ وہ شخص جس کے ماتھے کی ایک شکن سے شہر کی دیواریں ہل جاتی، آج اپنی قیدی کو اس حال میں دیکھ کر پہلی بار اندر سے لرز اٹھا تھا۔ زریز نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹایا۔ اس کا جسم بخار کی شدت سے بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ حویلی میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ زریز کی دھاڑتی ہوئی آوازوں نے ملازموں کی دوڑیں لگوا دیں اور چند ہی منٹوں میں شہر کی چوٹی کے ڈاکٹرز حویلی میں موجود تھے۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد جب بتایا کہ یہ محض بخار نہیں بلکہ کسی شدید صدمے اور خوف کا نتیجہ ہے تو زریز کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا ہو۔ وہ ساری رات اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ اس کی سرخ اور وحشی آنکھوں میں آج تکبر نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ اور بے بسی تھی۔ وہ بار بار گیلے کپڑے سے اس کا ماتھا سینچ کر سپنج کر رہا تھا کہ اچانک بخار کی خمار اور غنودگی کی حالت میں عزیل کے خشک ہونٹ ہلے اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے زریز کے وجود کو چھلنی کر دیا۔ مجھے بچا لو، مجھے اس درندے کے پاس نہیں رہنا، وہ مجھے مار دے گا، بابا مجھے گھر لے چلیں۔ وہ روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی اور اس کے ہاتھ ہوا میں کسی کو تلاش کر رہے تھے۔ زریز کے ہاتھ کی حرکت رک گئی۔ اس کے اندر کا وہ مغرور اور ظالم شکاری جیسے ان ٹوٹے ہوئے الفاظ کی ضد میں آ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے عزیل کا کامتا ہوا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اسے اپنے ہاتھ سے لگا لیا۔
نہیں مرنے دوں گا تمہیں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ زریز کے ہونٹوں سے نکلی یہ سرگوشی کسی التجا سے کم نہیں تھی۔ آج اس بند کمرے کی تاریکی گواہ تھی کہ وہ شخص جو دوسروں کی چیخوں پر مسکراتا تھا آج ایک لڑکی کی خاموش سسکیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ اس رات زریز خان کا وہ پتھر جیسا سخت کھول پہلی بار چٹکا تھا اور اسے احساس ہوگا کہ اس کا یہ خطرناک جنون حاصل تو کروا سکتا ہے مگر اس کی روح کو اس طرح گھائل کرے کہ وہ کبھی اس کا دل نہیں جیت پائے گا۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون بیٹھ کے کنارے زمین پر بیٹھا عزیل کا ہاتھ تھامے اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ بخار کی درد ٹوٹنے کے بعد جب عزیل نے مکمل طور پر ہوش سنبھالا تو اس کے اندر کا وہ سہم دینے والا خوف جسے دیمک کی طرح چاڑ رہا تھا اچانک ایک عجیب سی سرد بغاوت میں بدل چکا تھا۔ موت کے منہ سے واپس آنے کے بعد اسے یوں لگا جیسے اب اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں اور یہی احساس اسے ایک نئی اور خطرناک ہمت دے رہا تھا۔ اس شام جب زریز خان اپنے مخصوص روب اور دبدبے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ عزیل بستر پر کسی سہمے ہوئے وجود کی طرح پڑی ہوگی مگر سامنے کا منظر اس کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ عزیل بیڈ پر نہیں بلکہ کمرے کی بڑے شیشے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر پھیلی تاریکی کو دیکھ رہی تھی اور آج اس کے چہرے پر کوئی آنسو نہیں تھا۔ زریز کے بھاری قدموں کی آہٹ پر وہ مڑی اور اس کی نگاہیں سیدھی زریز کی ان خطرناک آنکھوں سے جا ٹکرائیں جن سے کل تک وہ کانپتی تھی۔ زریز ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا کیونکہ آج ان جھیل جیسی گہری آنکھوں میں ڈر نہیں بلکہ ایک چیلنج اور بغاوت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے، تم ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہو۔ زریز نے اپنے انداز کو تہمکانہ مگر نارمل رکھنے کی کوشش کی لیکن عزیل کے ہونٹوں پر ابھرنے والی ایک سرد اور طنزیہ مسکراہٹ نے اسے چونکا دیا۔ کیوں؟ تاکہ آپ کا خریدا ہوا یہ کھلونا جلدی سے ٹوٹ نہ جائے۔ عزیل کی آواز میں وہ کار تھی جو زریز کے سینے کے پار ہو گئی۔ زریز کا چپڑا سختی سے بھیج گیا اور اس نے لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے پلک جھپکتے میں عزیل کے سامنے پہنچ کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ عزیل کا نازک وجود زریز کی فولادی چھاتی سے جا ٹکرایا مگر آج اس نے خود کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ اپنی گردن اکڑا کر زریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی رہی۔ اپنی حد میں رہو عزیل، مت بھولو تم میری قید میں ہو۔ زریز کی آواز ایک خطرناک گراہٹ کی طرح تھی مگر عزیل کی آنکھوں کی وہ نرر چمک مدھم نہیں پڑی۔ قید تو جسموں کی ہوتی ہے زریز خان، میری روح پر آپ کی کوئی حکمرانی نہیں۔ آپ نے مجھے خریدا ہے، میرا سودا کیا ہے تو مجھے ایک بکاؤ چیز کی طرح ہی رکھیں۔ مجھ سے اپنی اس جھوٹی ہمدردی کا ناٹک بند کریں۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے زریز کے اندر کی وحشت کو بھڑکانے کی بجائے ایک عجیب اور پاگل کر دینے والی کشش کو جگا دیا۔ وہ لڑکی جو کل تک اس کے سائے سے ڈرتی تھی آج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے غرور کو للکار رہی تھی۔ زریز کی گرفت اس کے بازو پر ڈھیلی پڑی مگر اس نے اپنے دونوں ہاتھ عزیل کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے مزید قریب کر لیا، اتنا قریب کہ دونوں کے درمیان اب ہوا کا گزر بھی ناممکن تھا۔ عزیل کی سانس ایک لمحے کو اٹک گئے اور اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے گھبراہٹ ابھری مگر زریز کی جھکتی ہوئی نگاہوں میں آج مار دینے والا غصہ نہیں بلکہ ایک سلگتا ہوا بے قابو جنون تھا۔ اسے اپنا چہرہ عزیل کے چہرے کے اتنے قریب کیا کہ ان کی سانسیں آپس میں الجھنے لگیں اور اس کی آواز ایک نشیلی اور سنسنی خیز سرگوشی میں بدل گئی۔ تمہاری یہی بغاوت، تمہاری آنکھوں کی یہی کاٹ مجھے تمہارا اور بھی دیوانہ بنا رہی ہے عزیل۔ تم جتنا مجھ سے دور بھاگو گی، جتنا مجھ سے لڑو گی، میں اتنا ہی شدت سے تمہیں اپنے اندر قید کر لوں گا کیونکہ مجھے ٹوٹے ہوئے کھلونے نہیں، مجھ سے ٹکرانے والی یہ جنگلی ہرنی پسند ہے۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اور اس کی آواز کے خمار نے عزیل کے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑا دی۔ کمرے میں چھائی وہ خاموشی اب ڈر کی نہیں بلکہ ایک ایسی بے نام اور خطرناک کشش کی گواہ بن چکی تھی جس میں نفرت اور جنون ایک دوسرے سے ٹکرا کر کسی نئے اور شدید جذبے کو جنم دے رہے تھے۔ حویلی کی فضاؤں میں پچھلے کچھ دنوں سے چھائی وہ خطرناک اور سنسنی خیز خاموشی اس رات ایک ایسے خوفناک طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی تھی جس کا اندازہ عزیل کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ بغاوت اور غربت کی اس عجیب سی کشمکش نے زریز اور عزیل کے درمیان ایک ایسا کھچاؤ پیدا کر دیا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا مگر کہانی کا رخ اس وقت انتہائی بھیانک موڑ مڑ گیا جب ماضی کا وہ سائیک بار پھر حویلی کی اونچی دیواریں پھاند کر اندر آ گیا۔ ہما جو عزیل کو اس جہنم سے نکالنے کے لیے بے چین تھا، اس نے کسی طرح حویلی کے ایک ملازمہ کو بھاری رشوت دے کر ایک چھوٹا سا موبائل فون عزیل کے کمرے تک پہنچا دیا۔ اس رات جب زریز ابھی حویلی نہیں لوٹا تھا، فون کی اسکرین پر ایک میسیج جگمگایا: عزیل، میں تمہیں اس درندے کی قید سے نکالنے آ رہا ہوں، آج رات پچھلے دروازے پر تیار رہنا۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عزیل واش روم میں تھی اور
عین اسی پل دروازہ کھلا اور زریز خان کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ پر پڑے اس اجنبی فون کی اسکرین پر چمکتا ہوا میسج سیدھا زریز کی عقاب جیسی نگاہوں سے جا ٹکرایا۔ ایک لمحے کے لیے وقت جیسے تھم گیا اور پھر حویلی کے در و دیوار نے زریز خان کے اندر اس سوئے ہوئے وحشی درندے کو جاگتے دیکھا جس کی تصور سے ہی روح کانپ جانتی تھی۔ اس کی آنکھیں جو کچھ دیر پہلے ازیل کے خمار میں ڈوبی تھیں اب ابلتے ہوئے خون کے چشمے بن چکی تھیں۔ اس کے جبڑے اتنی سختی سے بھینچے کہ ہڈیوں کے کڑکڑانے کی آواز آئی۔ اس نے وہ فون اٹھایا اور اسے اپنی فولادی مٹھی میں اتنی زور سے دبایا کہ شیشہ کرچی کرچی ہو کر اس کے ہاتھ میں چھپ گیا، مگر اس نے اپنے ہاتھ سے بہتے خون کی کوئی پرواہ نہ کی۔ جب ازیل واش روم سے باہر نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی دھڑکنیں رک گئیں۔ زریز کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح اس کی طرف بڑھا اور اس سے پہلے کہ ازیل کچھ سمجھ پاتی زریز کا فولادی ہاتھ اس کی گردن کے گرد ایک شکندے کی طرح کسا گیا۔ اس نے ازیل کو دیوار کے ساتھ اتنی زور سے پٹکا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی اتنی جرأت کہ وہ میری ملکیت پر نظر رکھے اور تم اس کے ساتھ بھاگنے کا سوچ رہی ہو۔ زریز کی دھاڑ سے کمرے کے شیشے لرز اٹھے۔ ازیل کا سانس اکھڑنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی پرانا موت کا خوف دہرایا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، چھوڑے مجھے۔ اس نے ہانپتے ہوئے اپنے دفاع کی کوشش کی، مگر زریز اس وقت اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے گردن سے ہاتھ اٹھا کر ایک نہ فون نکالا اور ازیل کے سامنے ہی اپنے گارڈز کو وہ خوفناک حکم دیا جس نے ازیل کی روح تک نکال دی۔ حماد حویلی کے پچھلے دروازے پر ہے، اسے زندہ مت چھوڑنا۔ اس کے جسم میں اتنی گولیاں اتارو کہ اس کی لاش بھی پہچانی نہ جائے۔ یہ سننا تھا کہ ازیل کی وہ ساری بغاوت، وہ ساری نڈر جو پچھلے کچھ دنوں سے اس کے اندر جاگی تھی، ایک سیکنڈ میں راکھ ہو گئی۔ اپنے معصوم کزن کی موت کا تصور اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ شخص جو کل تک زریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی، آج اپنے غرور کی ساری کچیاں سمیٹ کر زریز خان کے قدموں میں گر پڑی۔ اس نے زریز کے پاؤں پکڑ لیے اور زاروں قطار روتے ہوئے گڑگڑانے لگی۔ خدا کے لیے اسے مت مارے، وہ معصوم ہے۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، میں کبھی بغاوت نہیں کروں گی، میں آپ کے جوتوں میں پڑی رہوں گی، بس اسے چھوڑ دیں۔ ازیل کے وہ آنسو، اس کا وہ ٹوٹنا اور غیر مرد کی جان کے لیے اس طرح بلک بلک کر رونا زریز کے انا پر تیزاب بن کر گرا۔ وہ ازیل کو جھکانا چاہتا تھا مگر اس طرح نہیں، کسی اور کے لیے۔ اس کے یہ آنسو زریز کے اندر آگ لگا رہے تھے۔ اس نے جھک کر ازیل کو بازو سے پکڑا اور جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا دردناک اور وحشی جنون تھا جو سب کچھ جلا کر بھسم کر دینے والا تھا۔ اور اب یہ فیصلہ زریز کے ہاتھ میں تھا کہ وہ حماد کی موت کے گھاٹ اتار کر ہمیشہ کے لیے ازیل کی نفرت مول لے لیتا یا اپنے جنون کو کسی نئے امتحان میں ڈالتا۔ ازیل کی سسکیاں اور اس کے بہتے ہوئے آنسو زریز خان کے سینے پر کسی بھاری پتھر کی طرح گر رہے تھے۔ وہ لڑکی جس کے غرور اور بغاوت کا وہ دیوانہ ہوا تھا، آج محض ایک کزن کی جان کے لیے اس کے قدموں میں پڑی گڑ گڑا رہی تھی۔ زریز کے اندر کا مد اس کے آسمان کو چھوتی اناج شدت سے مجروح ہوئی، مگر ازیل اس طرح ٹوٹنا اس سے برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سختی سے ازیل کے بازو کو جکڑے اس کو جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ایک ایسا طوفان تھا جس میں حسد، غصہ اور ایک عجیب سی بسی رقص کر رہی تھی۔ زریز نے اپنا فون اٹھایا اور دوسری طرف گارڈز کو وہ حکم دیا جس نے ازیل کی رکتی ہوئی سانسیں بحال کر دی۔ اسے چھوڑ دو، لیکن اسے یہ پیغام دے دو، اگر دوبارہ اس حویلی کے آس پاس بھی نظر آیا تو میں اس کی لاش کو کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ فون بند کر کے اس نے فون کو پوری طاقت سے دیوار پر دے مارا اور پھر ازیل کی طرف پلٹا جو خوف اور شکر گزاری کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ہانپ رہی تھی۔ زریز نے اپنا چہرہ اس کے اتنے قریب کیا کہ اس کی تپتی ہوئی سانسیں ازیل کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو جلانے لگیں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا ازیل، مگر مفت میں نہیں۔ میں کوئی بھی سودا کاٹے میں نہیں کرتا۔ آج کے بعد تم اس کا یا اپنے ماضی کا کوئی نام اپنی زبان پر نہیں لاؤ گی، اور سب سے بڑی بات، آج کے بعد تم میری اس قید کو، میرے اس رشتے کو اپنے دل سے قبول کرو گی۔ کوئی بغاوت نہیں، کوئی فرار نہیں۔ اگر تم نے یہ شرط توڑی تو اگلی بار کسی کی جان بخشنے والا نہیں ہوں۔ ازیل کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا دل، اس کی روح، سب کچھ اس سودے میں گروی رکھی جا چکی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ کمرے میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ جب زریز واپس اندر داخل ہوا، اس نے بے تحاشا شراب پی رکھی تھی اور اس کی چال میں ایک عجیب سی لڑکھڑاہٹ تھی جو ازیل نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ڈر کر بیڈ کے کنارے سمٹ گئی، مگر زریز آج اس پر غصہ کرنے یا اسے ڈرانے نہیں آیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی تھکن اور دکھ تھا جس کے سخت کھول کو توڑ کر باہر آ رہا تھا۔ زریز لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اس کے قریب آیا اور اچانک اس کے گھٹنوں کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ ازیل کے لیے یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا کہ وہ مغرور شخص آج اس کے سامنے اس طرح ٹوٹا ہوا بیٹھا تھا۔ زریز نے اپنے دونوں ہاتھ ازیل کے گھٹنوں پر رکھے اور اپنا سر اس کی گود کے قریب جھکا دیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی دردناک دھڑاڑ تھی جس نے ازیل کو اندر تک سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ تمہیں لگتا ہے میں درندہ ہوں، جلاد ہوں
جو صرف درد دینا جانتا ہے، مگر تم کیا جانتے ہو زیل کہ اس جلاد کا دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ اس نے اچانک اپنا سر اٹھایا اور زیل کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں سختی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں آج خمار نہیں بلکہ ایک ایسی بے بسی تھی جو رلا دینے والی تھی۔ تم اپنے باپ کے لیے روئی، آج تم اس معمولی سے کزن کے لیے میرے پیروں میں گر گئی۔ تم سب کے لیے روتی ہو زیل، کبھی اس درندے کے لیے بھی رو کر دیکھو جس نے تمہیں پانے کے لیے اپنا سکون، اپنی نیندیں، اپنا سب کچھ جلا دیا۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ میری یہ وحشت میرا غرور نہیں، میری وہ محبت ہے جو تم پر کسی اور کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ زریز خان کی روح کے وہ چھالے تھے جو آج عزیل کے سامنے پھٹ پڑے۔ اور شخص جسے وہ اب تک صرف ایک ظالم آقا سمجھتی تھی، آج رات ایک ایسے پاگل اور مجروح عاشق کے روپ میں اس کے سامنے تھا، جس کی دیوانگی اور جس کی آنکھوں میں چھپی تڑپ نے پہلی بار عزیل کے پتھر بنے دل میں ایک عجیب سی نامعلوم سی ہلچل پیدا کر دی۔ اور اس رات اس تاریک کمرے میں نفرت اور خوف کی وہ دیواریں پہلی بار کسی کچے دھاگے کی طرح ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اس رات کے بعد حویلی کا ماحول اور ان دونوں کے درمیان کی مساوات مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ زریز خان کا وہ درد بھرا اعتراف عشق اور اس کے آنسوؤں نے عزیل کے اندر جمی برف کو پگھلانا شروع کر دیا۔ اب زریز اس کے لیے صرف ایک ظالم اور قید کرنے والا درندہ نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ایسا دیوانہ اور مجروح عاشق بن چکا تھا جس کی ہر سانس عزیل کے نام سے چلتی تھی۔ زریز نے اسے دنیا کی ہر خوشی اور ہر آسائش لا کر اس کے قدموں میں رکھ دی، مگر اس کا رویہ اب تہمکانہ نہیں بلکہ ایک جنونی محافظ جیسا ہو گیا۔ عزیل کو ایک شیشے کی گڑیا کی طرح سنبھالتا، اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو اس کے ہونٹوں سے نکلنے سے پہلے پورا کر دیتا۔ عزیل بھی اب اس سے ڈرنے کی بجائے اس کی شدت پسند محبت کی سحر میں کھونے لگی۔ اس کے اندر کا خوف اب ایک عجیب سی خمار اور کشش میں بدل چکا تھا جسے بے اختیار زریز کی طرف کھینچ تھا۔ ان کے درمیان اب ایک ایسی خاموش غربت جنم لے رہی تھی جس میں الفاظ سے زیادہ نگاہیں بولتی تھیں، مگر زریز خان جیسے خطرناک اور باستر انسان کی زندگی میں سکون کہاں تھا؟ اس کے بے شمار دشمن تھے جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور اکلوتی کمزوری یعنی عزیل کو جان چکے تھے۔ ایک شام جب زریز عزیل کو ایک شاندار ڈنر کے بعد لانگ ڈرائیو پر لے کر گیا تو شہر کے مضافات میں ایک سنسان سڑک پر ان کی گاڑی کو چاروں طرف سے سیاہ گاڑیوں نے گھیر لیا۔ اس سے پہلے کہ زریز کے گاز پوزیشن سنبھالتے دشمنوں کی طرف سے اندھا-دھند فائرنگ شروع ہو گئی، زریز نے ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کیے بغیر عزیل کو سیٹ پر نیچے کی طرف دھکیلا اور خود اس کے اوپر ایک فولادی ڈھال بن کر تن گیا۔ گولوں کی بچھاڑ نے گاڑی کے شیشے چکنا چور کر دیے اور پھر عزیل کے کانوں میں زریز کی ایک دبی ہوئی سسکی گونجی جس نے اس کا دل چیر دیا۔ اس نے خوف سے آنکھیں کھولی تو زریز کا سینہ خون سے لت پت ہو گیا اور اس کا گرم خون عزیل کے چہرے اور کانپتے ہاتھوں پر گر رہا تھا۔ زریز کے ہونٹوں پر اس اذیتناک حالت میں بھی ایک فاتحانہ اور پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے عزیل کا چہرہ چھوا اور مدھم مگر گہری آواز میں بولا، کہا تھا نا تم پر آنچ بھی تو آئی تو میں موت کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ آج اپنا وعدہ نبھا دیا عزیل۔ اور اس کے ساتھ اس کا بھاری وجود عزیل کے اوپر بے سدھ ہو کر ڈھلک گیا۔ عزیل کی فلک شگاف چیخوں نے اس سنسان رات کا سینہ چیر کر رکھ دیا۔ ہسپتال کی وہ سر تاریک اور بھیانک رات عزیل کے لیے قیامت خیز تھی۔ زریز آپریشن تھیٹر میں موت و حیات کی کشمکش میں تھا اور عزیل باہر کوریڈور کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی اپنے خون آلود ہاتھوں اور کپڑوں کو دیکھ کر پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ آج اس کے آنسو کسی مجبوری، خوف یا کسی کزن کے لیے نہیں تھے، آج اس کا دل اس شخص کے لیے خون کے آنسو رو رہا تھا جس نے اس خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی۔ اسے پہلی بار شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ زریز کے جنون سے بھاگتے بھاگتے کب اس کے اندھی محبت کی قیدی بن گئی، اس سے خود بھی ناخبر ہوئی۔ آج وہ خدا کے حضور سجدے میں گر کر دل سے دعا کر رہی تھی کہ اس کا شکار، اس کا وہ ظالم دیوانہ بس ایک بار واپس آ جائے، کیونکہ اب اس درندے کی دھڑکنوں کے بغیر اس کے اپنے وجود کی، اس کی اپنی زندگی کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہی تھی۔ ہسپتال کے سرد اور خاموش کوریڈور میں وقت جیسے کسی اذیتناک پہیے کی طرح رینگ رہا تھا۔ عزیل کی سسکیاں اور اس کے سجدوں میں گرتے آنسوؤں نے جیسے آسمان کو بھی ہلا دیا اور بلاخر گھنٹوں کے طویل اور جان لیوا کشمکش کے بعد پیشنٹ تھیٹر کا سلک بلب بجھ گیا۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر جب یہ نویس سنائی کہ زریز خان خطرے سے باہر ہے تو عزیل کو لگا جیسے اس کی رکی ہوئی سانسیں اور چھینی ہوئی روح اسے واپس مل گئی۔ اسے فوری طور پر VIP ریکوری روم میں منتقل کیا گیا جہاں مشینوں کی مخصوص پیپ کے سوا کوئی آواز نہ تھی۔
عزیل دبے قدموں کامتے وجود کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ زریز کا وہ چہرہ جس پر ہمیشہ ایک مغرور اور خطرناک رعب طاری رہتا تھا، آج زرد اور پرسکون تھا۔ اس کے سینے پر پٹیاں بندھی تھیں مگر اس کی سانسوں کی تار چل رہی تھی۔ عزیل دھیرے سے اس کے بیڈ کے قریب جا کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا وہ ہاتھ جس کے فولادی گریف سے وہ کبھی خوف کھاتی تھی، آج اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے چومتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے گرم آنسوؤں کی تپش نے جیسے زریز کی غنودگی سے باہر کھینچ لیا۔ اس کی باہری پلکیں آہستہ سے لرزیں اور اس نے وہ آنکھیں کھول دیں جب تک صرف وحشت اگلتی تھی، مگر آج ان میں ایک عجیب سی تھکن تھی۔ ہوش میں آتے اس کی نگاہوں نے بے قراری سے ادھر ادھر دیکھا، پھر عزیل پر آ کر ٹھہر گئیں جس کا ہاتھ اپنے چہرے سے لگا ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کوئی خراش تو نہیں آئی؟ موت کے منہ سے واپس آنے کے بعد بھی زریز کے خشک ہونٹوں سے نکلنے والے یہ پہلے الفاظ صرف اور صرف عزیل کی فکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ سن کر عزیل کا ضبط مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی تمام تر ہچکچاہٹ، سارے خوف، پرانے غرور کو وہیں پر سے پوچھ ڈال کر زریز کے سینے پر اس کے زخموں کا خیال رکھتے ہوئے جھک گئی اور اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے یوں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ اور روتے ہوئے اس کے ماتھے، اس کی آنکھوں اور اس کے چہرے کو چومتے ہوئے دیوانہ وار کہہ رہی تھی، میں مر جاتی زریز، میری جان نکل جاتی، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی محبت کو، آپ کے جنون کو سمجھ نہ سکی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، بہت محبت کرتی ہوں، اب اگر آپ مجھے چھوڑنے کی بات بھی کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ عزیل کے ان بولڈ اور بے ساختہ اقرار عشق نے زریز کے وجود میں ایک ایسا نیا خون دوڑا دیا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی جو اس کے سائے سے بھاگتی تھی، آج پوری دنیا کے سامنے اس کے سینے سے لگی اس کے لیے جان دینے کی باتیں کر رہی ہے۔ زریز نے اپنی تکلیف کو بھول کر اپنا ایک مضبوط بازو عزیل کی کمر کے گرد لپیٹ لیا اور اسے اپنے مزید قریب کر کے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا لیا۔ یہ آنسو، آج یہ آنسو میرے لیے ہیں عزیل۔ زریز کی آواز میں خوشی اور بے یقینی اور ایک شدید خمار کا ایک ایسا ملا جلا طوفان تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کہہ دیا ہے؟ اب اگر تم اس محبت سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو میں اس دنیا کو آگ لگا دوں گا، کیونکہ اب تم صرف میری قیدی نہیں، میری روح کی مالکن بن چکی ہو۔ اس رات اسے ریکوری روم کی نیم تاریک فضاؤں میں ڈر، خوف اور نفرت کی وہ آخری دیوار بھی ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو گئی، اور ہسپتال سے حویلی واپسی کے بعد زریز اور عزیل کی زندگی کسی خوبصورت اور رومانوی خواب جیسی ہو گئی تھی۔ زریز جو کبھی اپنی سلطنت اور بزنس کے سوا کچھ نہیں سوچتا تھا، اب اپنا زیادہ تر وقت عزیل کی زلفوں کے سائے میں گزارنے لگا۔ ان کی قربتیں، ان کی بولڈ اور بے باک محبت حویلی کے دور و دیوار کو بھی حیران کر رہی تھی کہ کیسے ایک مغرور شکاری اپنے ہی قیدی کے عشق میں مکمل طور پر سرنڈر ہو چکا ہے۔ عزیل کے اب زریز کا جنون باعث سکون تھا۔ زریز کے لیے عزیل کی مسکراہٹ اس کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ بن چکی تھی، مگر ان کی یہ خوشیاں زریز کے دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں بہا رہی تھیں، خاص طور پر زریز کی پرانی بزنس پارٹنر اور اس کے عشق میں پاگل تانیہ کو، جو عزیل کی اس حویلی میں موجودگی کو اپنی سب سے بڑی شکست مانتی تھی۔ تانیہ جانتی تھی زریز پر وار کرنے کا مطلب موت ہے، اس لیے اس نے زریز کے بجائے اس کی کمزوری یعنی عزیل کو نشانہ بنانے کا انتہائی بھیانک اور شیطانی منصوبہ بنایا۔ ایک دن جب زریز کسی اہم میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا، تانیہ موقع پا کر حویلی پہنچ گئی اور سیدھا عزیل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ عزیل اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، تانیہ نے ایک سیاہ رنگ کی فائل اس کے سامنے بیڈ پر پٹک دی اور اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ دی۔ تم خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہو نا عزیل کہ زریز خان جیسا ٹائکون تم پر جان چھڑکتا ہے، مگر کیا تم جانتی ہو جس انسان کے سینے پر تم سر رکھ کر سوتی ہو وہی دراصل تمہارے باپ کی بربادی کا اصل ماسٹر مائنڈ ہے۔ عزیل کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فائل کھولی تو اس میں وہ تمام جعلی ثبوت، بینک کی ٹرانزیکشن اور جعلی ای میلز موجود تھی جن کے مطابق عمار صاحب کی کمپنی کو دیوالیہ کرنے، ان پر کروڑوں کا قرض چڑھانے کی سازش خود زریز خان نے تیار کی تھی، اور صرف عزیل کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس نے تمہیں محبت نہیں دی عزیل، اس نے تمہارے باپ کی لاش پر کھڑے ہو کر تمہیں خریدا۔ اس کا یہ جنون ایک دھوکہ، ایک سازش ہے۔ تانیہ کے زہر بجھے الفاظ عزیل کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ فائل عزیل کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ محبت جو ابھی چند دن پہلے اس کے دل میں پروان چڑھی تھی، اب شکوک و شبہات اور ایک دردناک دھوکے کی آگ میں جل کر راکھ ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا زریز نے اس کے ساتھ محبت کا نہیں بلکہ ایک ایسا خوفناک کھیل کھیلا جس میں اس نے اپنا سب کچھ، اپنا جسم، اپنی روح، اپنی وفا ایک ایسے درندے کے نام کر دی جو اس کے باپ کا سب سے بڑا قاتل تھا۔
اس طرح جب زریز واپس حویلی لوٹا تو اس کی آنکھوں میں عزیال سے ملنے کی وہی بے قراری تھی، مگر کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی قبرستان میں آ گیا ہو۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا، عزیال فرش پر بے حس و حرکت بیٹھی خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ زریز نے پریشانی سے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی اور عزیال کے پاس زمین پر پریشانی سے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی اور عزیال کے پاس بیٹھ گیا۔ چہرہ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا، مگر عزیال نے ایک زوردار جھٹکے سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور کسی زخمی ناخن کی طرح پھنکارتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے مت چھونا، تم میرے قریب مت آنا درندے۔ عزیال کی آواز میں ایسی نفرت اور حقارت تھی جو زریز نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ زریز سکتے میں آ گیا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ بول پاتا عزیال نے وہ فائل اس کے منہ پر دے ماری۔ یہ کیا ہے زریز خان؟ تم نے میرے باپ کو، میرے خاندان کو برباد کیا، ان کی مجبوری کا تماشا بنایا صرف میری قیمت لگانے کے لیے۔ تم سے بڑا منافق اور گھٹیا انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے تم سے، تمہارے جھوٹے عشق سے اور تمہارے اسلم سے گھن آتی ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے کہ زریز خان کی روح پر چلنے والی آ رہی تھی۔ زریز نے فائل دیکھ کر فوراً سمجھ گیا یہ تانیہ کی سازش ہے۔ اس نے عزیال کو بازو سے پکڑ کے اسے سچائی بتانے کی کوشش کی، مگر عزیال اس وقت کچھ بھی سننے یا سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ اس نے زریز کے سینے پر زور سے دھکا دیا اور روتے ہوئے چلائی، میں ایک پل بھی تمہاری اس گلیز قید میں نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں اور تم مجھے نہیں روک سکتے۔ عزیال کا یہ فیصلہ زریز کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت لوٹ آئی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی عزیال، تم میری اور میری موت کے علاوہ کسی چیز کو تمہیں مجھ سے چھیننے کی اجازت نہیں۔ اس نے غصے میں دروازہ باہر سے لو کر دیا اور اپنے آدمیوں کو سچائی کا پتہ لگانے کے لیے دوڑا دیا۔ مگر رات کے پچھلے پہر جب طوفانی بارش ہو رہی تھی، عزیال نے کسی طرح کھڑکی کے راز سے پائپ کے سہارے چھلانگ لگا دی اور حویلی کی اونچی دیواریں پھاند کر تاریکی میں غائب ہو گئی۔ صبح جب زریز کو عزیال کے فرار کی خبر ملی تو اس کا اندر کا سویا ہوا شیطان مکمل طور پر جاگ اٹھا۔ اس نے حویلی کا سارا فرنیچر توڑ ڈالا، اس کی دھاڑتی ہوئی آواز سے پورا شہر کانپ اٹھا۔ مجھے میری عزیل چاہیے، زندہ یا مردہ۔ شہر کے چپے چپے کو چھان مارو، زمین کھودو یا آسمان پھاڑو، مگر اسے میرے سامنے لاؤ۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھیں، ایک ہاتھ میں گن تھامے وہ خود اپنی سیاہ گاڑی میں بارش اور طوفان کو چیرتا ہوا عزیال کی تلاش میں نکل پڑا۔ شہر بھر میں زریز کی گنڈوں اور آدمیوں کا جال بچھ چکا تھا، ہر طرف ایک سنسنی اور خوف پھیل چکا تھا۔ اگر آج عزیال زریز کے ہاتھ لگ گئی تو شاید وہ اس کی بغاوت پہ اس کی جان لے لے گا۔ شہر سے دور ایک ویران و خستہ ریلوے اسٹیشن پر، جہاں سوائے کڑکتی بجلی اور طوفانی بارش کے شور کے کچھ نہ تھا، عزیال ہانپتی کانپتی مکمل طور پر بھیگی ہوئی ایک اندھیرے کونے میں چھپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پیروں سے خون رس رہا تھا اور اس کی سانسیں دھونکنے کی طرح چل رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا شاید بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی، مگر اس کی یہ خوش فہمی اس وقت چکنا چور ہو گئی جب اچانک اسٹیشن کے باہر کئی سیاہ گاڑیوں کے بریک لگنے کی خوفناک آوازیں گونجی اور درجنوں تیز ہیڈ لائٹس نے اس تاریک اسٹیشن کو دن کی طرح روشن کر دیا۔ عزیال کے دل کی دھڑکن رک گئی اور روشنیوں کے اس ہجوم کو چیرتا ہوا وہ شخص اندر داخل ہوا جس کا نام اس کے لیے موت کا پیغام بن چکا تھا، زریز خان۔ پانی میں مکمل طور پر بھیگا ہوا، بکھرے بال اور آنکھوں میں ایک ایسی جان لیوا سرخی اور وحشت جسے دیکھ کر موت بھی راستہ بدل لے، وہ لمبے اور بھاری قدم اٹھاتا ہوا سیدھا اسی کونے کی طرف بڑھا جہاں عزیال سہم کر دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ عزیال کے پیروں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ جانتی تھی اس درندے کی قید سے بھاگنے کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ زریز بالکل اس کے سامنے آ کر رکا، اس کی سانسوں کی تیز آواز بارش کے شور پر بھی حاوی تھی۔ عزیال نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں، اپنے چہرے کے آگے ہاتھ کر لیے۔ اسے لگا اب زریز کا فولادی ہاتھ اس کی گردن پر آئے گا اور اس کی جان نکال دے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ زریز نے اچانک اپنی جیکٹ کے اندر سے اپنی بھاری اور سیاہ گن نکالی، اسے عزیال کے کامتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دیا۔ عزیال نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی، اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اور خوف تھا جب زریز نے اس کی گن والے ہاتھ کو سختی سے پکڑ کر گن کی نالی سیدھی اپنے دل پر رکھی۔ چلاؤ گولی۔ زریز کی دھاڑ سے اسٹیشن کی دیواریں لرز اٹھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے میں تمہارے باپ کا قاتل ہوں، اگر تمہیں لگتا ہے میں ایک درندہ ہوں جس سے تمہیں گھن آتی ہے، تو دباؤ ٹریکر اور ختم کر دو اس قصے کو۔ اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی کھوکھلی اور جان لیوا اذیت تھی جس نے عزیال کو اندر تک سنسنی دوڑا دی۔ زریز نے گن کو اپنے سینے پر مزید سختی سے دبایا اور اس کی خون اشام آنکھوں میں آنسو اور بارش کا پانی مل کر بہنے لگا۔ اس کی وحشتناک منظر نے عزیل کو حواس اڑا دیے۔ وہ شخص جس کے ایک اشارے پر لاشیں گرتی تھیں آج اپنا سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑا تھا اور اپنی زندگی کا فیصلہ ایک ایسی لڑکی کے ہاتھ میں دے چکا تھا جو کچھ دیر پہلے تک اس سے نفرت کا دعویٰ کر رہی تھی۔ مجھ سے دور بھاگنے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ زریز روتے ہوئے چلایا۔ اس کے بعد میں وہ ٹوٹا ہوا جنون تھا جو انسان کو پاگل کر دیتا ہے۔ تمہیں مجھ پر میری اس پاگل جیسی محبت پر بھروسہ نہیں تھا نا؟ تانیہ کی ان جعلی فائلوں پر یقین کر لیا تم نے، مگر اس درندے کی آنکھوں میں چھپی وہ سچائی نہ دیکھ سکی جس نے تمہارے باپ کو برباد ہونے سے نہیں بلکہ اس تانیہ اور اس کے آواریوں کی اس جال سے بچایا تھا جو تمہارے باپ کو جیل کی چکیوں میں پسوانے والے تھے۔ میں نے تو ساری بدنامی اپنے سر لے کر تمہارے خاندان کی عزت بچائی عزیال، تاکہ تم محفوظ رہ سکو۔ سچائی کا یہ
یہ بم عزیر کے دماغ پر کسی بجلی کی طرح گرا۔ ان کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے پڑا وہ سیاہ پردہ اچانک چاک ہو گیا۔ اسے یاد آیا زریز کا وہ اسپتال والا سین، اس کی وہ حفاظت، اس کا وہ اندھا عشق۔ وہ درندہ نہیں تھا، وہ تو اس کی سب سے بڑا محافظ تھا جسے وہ پہچاننے میں ناکام رہی۔ عزیر کی چیخ نکل گئی، اس کے کانپتے ہاتھوں سے گن چھوٹ کر ایک دہاتی آواز کے ساتھ گیلی زمین پر جا گری۔ اسے اپنے آپ سے، اپنی بے وقوفی اور اپنے اس بھاگنے کے فیصلے پر شدید نفرت ہونے لگی۔ اسے اب بنا ایک لمحہ سوچے، بنا کسی انا یا ڈر کے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ زریز کے گلے میں ڈالے اور اس کے چوڑے سینے سے لگ کر پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ مجھے معاف کر دے، میں اندھی ہو گئی تھی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی زریز، مجھے کبھی خود سے دور مت کیجیے گا۔ وہ بلک بلک کر اس کے گیلے کپڑوں میں منہ چھپائے معافی مانگ رہی تھی۔ زریز، جس کا پورا وجود کچھ دیر تک لاوے کی طرح ابھر رہا تھا، عزیر کے سلیم سے اس کی اس والہانہ معافی پر ایک دم شانت ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں مضبوط بازو ذیل کی کمر کے گرد سختی سے لپیٹ لیا اور اسے اپنے اندر اس طرح بھینچ لیا جیسے وہ اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لینا چاہتا ہو۔ اس رات اس ویران اور طوفانی اسٹیشن پر بارش نے کے درمیان موجود تمام غلط فہمیاں، ساری نفرتوں اور سازشوں کو ہمیشہ کے لیے دھو ڈالا۔ زریز کا جنون اب کوئی خوفناک وحشت نہیں تھا، بلکہ اس ذیل کی دنیا کی سب سے محفوظ اور خوبصورت پناہ گاہ تھا، اور دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں وہ سکون پا چکے تھے